عقائد کے بارے میں سبق چل رہا تھا، عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی، جن میں سے نقطہ نمبر 20 وہ یہ تھا کہ وہ غیب اور شہادت سب کو جانتا ہے۔ غیب سے مراد چھپا ہوا اور شہادت سے مراد حاضر۔ جو چھپا ہوا ہے رب اس کو بھی جانتا ہے اور جو حاضر ہے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ یہ عقیدہ مومن مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اور علم ذاتی یہ اس کا خاصہ ہے، علم ذاتی رب کا ہی خاصہ ہے۔ کسی اور کے لیے چاہے وہ پیغمبر ہے، صحابی ہے، رب کا ولی ہے، کوئی بھی ہستی ہے، سوائے رب کے کسی اور ہستی کا ذاتی علم ثابت کرنے والا اہل سنت کے نزدیک وہ کافر ہے۔ ذاتی علم کا خاصہ صرف اور صرف رب کا ہے، بس۔ نبی کا جو علم ہے نا، وہ بھی علم عطائی ہے، عطائی علم ہے، یعنی رب تعالیٰ نے جتنا نبی کو عطا فرمایا ہے نبی اتنا جانتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ بات سمجھ آ کہ نہیں آئی؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ جناب علی جو نبی کا علم ہے یہ نبی کا علم ذاتی ہے، اہل سنت کے نزدیک وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہم بھی جو کہتے ہیں کہ بھئی نبی علم غیب جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی کا جو علم غیب ہے یہ علم غیب ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ رب تعالیٰ نے جو عطا فرمایا، میں اس پچھلے سبق میں بھی اس پر میں قرآن کی آیتیں بطور دلیل پیش کر چکا ہوں کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے نا؟ علم ذاتی کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ بغیر خدا کے دیے ہوئے خود حاصل ہو جائے، بغیر خدا کے دیے خود حاصل ہو جائے، یہ علم غیب ذاتی ہوتا ہے۔ اور یہ کسی کا ہے ہی نہیں، نہ ہی کسی نبی کو حاصل ہے، نہ ہی کسی صحابی کو حاصل ہے، نہ ہی کسی ولی کو حاصل ہے۔ نبی بھی اگر علم غیب جانتے ہیں تو رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، جتنا رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اتنا نبی جانتے ہیں۔ بات سمجھا کہ نہیں آئی؟